السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں ایک یو ایس کے ساتھ. میرے ساتھ ہیں میرے کولیگ اور پاکستان تحریک انصاف کو بڑا ایکسٹینسولی کور کرتے ہیں حیدر شیرازی. بانی پی ٹی آئی نے عمران خان، جن کو کہ 190 ملین پاؤنڈ میں وہ کنوکٹڈ ہیں اور 14 سال کی سزا بھگت رہے ہیں اڈیالہ جیل میں، ان کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے تحریک کا کہا تھا. اور آج 5 اگست ہے، تو 5 اگست کو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی تحریک پیک پر ہوگی. اس دوران میں سلمان اور قاسم کے آنے کی اطلاعات بھی آئیں اور بہت کچھ ہوا. اب آج پاکستان تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ احتجاج ہوگا نہیں ہوگا؟ اندر کی خبر کیا ہے؟ کہاں کہاں ریلیاں قافلے نکلیں گے نہیں نکلیں گے؟ کنٹیجنسی پلانز کیا ہیں؟ ٹینٹ کہاں لگنے ہیں؟ اور یہ ساری ایسی صورتحال جو ہے وہ اس پر بڑی اندر کی چیزیں ہیں. ریلی پر کتنا خرچہ آ رہا ہے، کون خرچہ برداشت کرے گا، اس ساری موومنٹ کے اوپر. تو اندر کی بات جو ہے وہ ہم حیدر شیرازی سے پوچھتے ہیں. حیدر شیرازی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر آپ کا، شکریہ کہ آپ نے آج گفتگو کے لیے بلایا. آپ کو سنتے رہتے ہیں، اور جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو وہ فیصلے بدلتی رہتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ صبح تک جب یہ اڈیالہ کی طرف پی ٹی آئی کی قیادت جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ اس وقت بھی ایک نیا فیصلہ ہو چکا ہو. مطلب فیصلہ ہو چکا ہو، کیا مطلب آپ کا؟ کہ پلانس، اپنے احتجاج کے پلان، کوئی ایک پلان کے اوپر اتفاق نہیں ہو رہا؟ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اب جب کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے؟ دیکھیں، اسلام آباد سمیت راولپنڈی میں بھی دفعہ 144 نافذ ہے. اور شروع کرتے ہیں پارلیمانی راہداریوں سے، یعنی قومی اسمبلی بتائیں نا، اب اور ہمیں اندر سینٹ کی سے. بات بتائیں نا. قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران اسمبلی کو گزشتہ شب سلمان اکرم راجہ کی جانب سے پیغام ملا کہ عمران خان نے ان کو کہا ہے کہ ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ اڈیالہ جیل آئیں اور اڈیالہ جیل کے باہر وہ عمران خان سے اظہار یکجہتی کریں. جب یہ پیغام ملا تو پی ٹی آئی کے اپنے رہنماؤں کے لیے یہ اچانک ایک بڑا اہم پیغام اس لیے تھا کیونکہ بہت مشکل تھا. گزشتہ ایک ماہ سے پی ٹی آئی کے رہنما تیاری کر رہے تھے کہ ملک گیر احتجاج ہوگا اور گھر گھر میں احتجاج ہوگا. لوگ گھروں میں نکلیں گے، اپنے گلی میں اگر کہیں کریک ڈاؤن ہے تو وہ گلی سے نکل کر اپنے گلی کے کونے تک، گھر سے نکل کر گلی کے کونے تک جائیں گے، احتجاج کریں گے، گھر کے اوپر پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرائیں گے، اور اس کے علاوہ اپنی ویڈیو بنا کر مرکزی قیادت کو بھیجیں گے. یہ تحصیل کی سطح سے شروع ہونے والا احتجاج ملک گیر احتجاج تھا. اس میں بڑی جو ریلی کی بات کیجیے تو خیبر پختونخوا میں ہونی ہے، جو علی امین گنڈاپور لیڈ کریں گے، جو قلعہ بالا حصار تک جائے گی، اور وہاں پر علی سنا امین اس گنڈاپور. حوالے سے کون علی امین گنڈاپور، وہ پھر سرکاری وسائل استعمال کریں گے یا کچھ اور؟ ابھی تک کی کیا جو خبریں ہیں؟ اطلاعات ہیں، پی ٹی آئی کے ایک مرکزی رہنما آج پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچے تھے، آج نہیں یعنی گزشتہ روز جو گزر چکا ہے. چونکہ یہ سیشن بلایا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے، آپ کے ویورز چونکہ قانونی پہلو کے حوالے سے آپ کو سنتے رہتے ہیں تو ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ جب بھی کوئی ممبر اسمبلی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس موقع پر ایوان کی کارروائی کو اس ممبر اسمبلی کے دعا حالات کے تک لیے محدود فاتحہ. کیا جاتا ہے، اور دعا تک، اور اس پہ گفتگو کی جاتی ہے. اور ہم مادہ زر چونکہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ان کے والد کی وفات ہو چکی ایم این تھی اے بھی تھے. اور ایم این اے بھی تھے، اس لیے وہ محدود تھی وہ ایونٹ. لیکن اس کے بعد بڑی اہم نشست ہوئی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں. اس میں محمود خان اچکزئی آئے، پی ٹی آئی کی اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا. اس میں فیصلہ کیا گیا کہ اڈیالہ جائیں گے، مرکزی قیادت جائے گی. لیکن اسی دوران اس پی میں ٹی آئی کے ایک تحریک رہنما، تحفظ آئین پاکستان کے رہنما وہ بھی شامل ہوں گے؟ جی اس میں ایک اچھا. ان پٹ آیا، وہ یہ کہ اس میں پی ٹی آئی کے ایک مرکزی رہنما جس وقت باہر نکلے تو میرے ساتھ گفتگو پارلیمانی راہداریوں میں کی. یہ گفتگو آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں کوٹ نہیں کرتا کیونکہ کچھ گفتگو ہوتی ہے، پارٹی کے انٹرنل رازداری، میٹرز بھی ہوتے ہیں. اور ویسے انہوں بھی نے اپنا اور یہ ایک چیلنج، صحافی کا سورس بھی ہوتا ہے جی اور اس بالکل، کو اس رہنما نے کہا پروٹیکٹ بھی تو کہ کرنا ہے. خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور جو ریلی کو لیڈ کریں گے، وہاں پر پیسے بانٹے جا رہے ہیں اور 1.5 کروڑ سے زائد کی رقم اس حوالے سے تقسیم کی گئی ہے مطلب اب تاکہ پی ٹی آئی اس حد تک آ گئی ہے کہ وہ پیسے خرچ کر کے رینٹ ٹیک آؤٹ کرے گی.
نہیں، پی ٹی آئی کے لیے اصل میں کسی بھی احتجاج کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، کنٹینر لانے ہیں تو یہ وہاں علی پر جو امین گنڈا پور ٹیمیں نے اپنی جیب سے دی ہیں؟ اپنی جیب سے وہ علی امین گنڈاپور اس سے قبل بھی متعدد مواقعوں پر دعویٰ کرتے رہے کہ 26 نومبر سمیت مختلف اسلام آباد میں جب بانی یہاں آ کر احتجاج کرتے تھے تو اس موقع پر بھی پیٹرول وہاں ان کو وہ فراہم علی کرتے امین یا علی سروسز امین فراہم گنڈا کرتے. پور کی تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ جب احتجاج وغیرہ کی ہو رہی تھی تو وہ 5,000 کے نوٹ دیتے ہوئے بھی ان کی بڑی ویڈیوز ہیں. اچھا یہ تو آ کراؤڈ گئی میں. ایک، لیکن دوسری طرف آگے بڑھیں تو پی ٹی آئی کرنے کیا جا رہی ہے. ہاں سب سے پہلے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما یا پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی میں اور پارلیمانی یعنی ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ یہ اڈیالہ جائیں گے. اسلام آباد میں ان سب کو اکٹھا ہونے کا کہا ہے اور خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں وہ اکٹھے ہوں گے. اور کس سلمان وقت؟ اکرم راجہ آج کس وقت اکٹھے ہوں گے وہ آج صبح 10 بجے اکٹھے ہوں گے. یہاں دفعہ 144 نافذ ہے. یہاں سے کیسے وہ پنڈی جائیں گے اور راول پنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر جو اڈیالہ روڈ ہے یہ اس ان کو کا بھی پلان بند ہے. کیا گیا ہے اور راول پنڈی میں دفعہ 144 نافذ ہے. اب دیکھنا ہوگا، یہ آج کا دن بڑا اہم ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. تو دوسرا کتنے ایکسپیکٹڈ ہیں ایم این ایز یا ایم پی ایز شریک ہوں گے یہ؟ اب یہ فیصلہ چونکہ گزشتہ شب ہی کیا گیا تھا اچانک، لیکن اس فیصلے پر پی ٹی آئی کے چند ممبران اسمبلی نے سوال اٹھا دیا. سوال یہ تھا کہ جب بانی پی ٹی آئی سے کوئی رہنما مل نہیں سکا تو انہوں نے کیسے یہ کہا کہ آخری وقت میں ممبران اسمبلی اڈیالہ کی طرف آئیں. صرف ممبران آئیں گے، کوئی پبلک مطلب ہے کہ ان کے ساتھ سپورٹرز نہیں ہوں گے، صرف سپورٹرز ارکان قومی نہیں ہوں گے، اسمبلی ہوں ممبران گے. قومی اسمبلی آئیں گے. ان کے ساتھ اچھا. ان کے ڈرائیور ہو گیا، کسی کے ساتھ کوئی گارڈ ہو گیا تو وہ تو ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ممبران اسمبلی اور سینٹ جائیں گے اڈیالہ میں. دوسری طرف خیبر پختونخوا کی حد تک ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اس سے قبل جنید اکبر سے میری ایک انٹرویو ہوا تھا، گفتگو ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تحریک کو آگے بڑھاتے ہوئے ثوابی میں ٹینٹ ولیج قائم کیا جائے. تو اس پر بات ہوئی، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور فیصلہ ہوا، یا فیصلہ نہ بھی کہہ لیں لیکن ان پٹ آئی جس میں اکثریت نے اس پر حامی بھری کہ یہ جو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے قریب مارگلہ کے پہاڑ ہیں، یہ چونکہ یہاں سے خیبر پختونخوا کی حدود قریب ہیں تو ان پہاڑوں پر ٹینٹ ولیج قائم کیا جائے. یعنی اس ٹینٹ ولیج سے اسلام آباد بالکل ہتھیلی کی صورت میں سامنے نظر آتا ہے، تو بالکل وہاں قیام کیا جائے، ٹینٹ ولیج میں رہا نہیں جائے. دیکھیں نا، اور مارگلہ کی جو نیشنل پارک ہے، اس کی حدود وہ جو ڈینو ویلی ہے وہاں پہ، وہاں سے جو ہے وہ حدود شروع ہوتی ہے خیبر پختونخوا کی. تو اس سے آگے تو اسلام آباد کی حدود ہے نا، جہاں سے اسلام آباد پورا نیچے نظر آتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہاں جہاں سے خیبر پختونخوا کی حدود ہیں وہاں پر ٹینٹ ولیج قائم کیا جائے اور انہیں آگے بڑھنے کا نہ کہا جائے. وہیں پر خیبر پختونخوا کی ان کی اپنی حکومت ہے، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اس دوران ایک ان پٹ آئی کہ پورے ملک سے احتجاج کرتے ہوئے لاہور آئیں اور لاہور سے جس وقت قافلہ اسلام آباد کی طرف بڑھے تو وہ پھر اسی وقت ہی یہ جو ٹینٹ ولیج میں لوگ ہوں گے وہ آگے بڑھیں گے خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے، تو وہ اسلام آباد کی طرف تو بڑھیں گے. مطلب ہے کہ کل تحریک شروع ہوگی، پیک نہیں ہوگا. یہ بالکل تحریک، آپ کو ایک اور ان پٹ دوں دیکھیں نا، کیونکہ اگر سارے ملک سے قافلے آئیں گے اور پھر ایک جگہ لاہور میں اکٹھے ہوں گے اور پھر لاہور سے چلیں گے، تو یہ تو کافی لمبا ایک پلان لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جو کہ ابھی آن پیپر ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے یہ جی دیکھنے بالکل، والی یہ بات. تحریک کا نقطۂ آغاز ہے اور یہ تحریک اس لیے یہ تحریک کا ایک حصہ ہے. یہ آج جو ہے 5 اگست کے حوالے سے پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے. اس پروٹیسٹ کو تحریک کا ایک حصہ قرار دیا جا سکتا ہے. آپ کو ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ایجنڈا اور آخر پہ جو انہوں نے اعلامیہ پڑھا، اس میں ایک پوائنٹ آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ پوائنٹ ہے عمران خان کی رہائی کا اور ان کی اہلیہ اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا. اس کے علاوہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو کہا ہے آپ تحریک چلائیں، اس میں پی ٹی آئی کا کوئی ایجنڈا نظر نہیں آتا. وہ تحریک کا ایک وسیع تر پاکستان میں ڈیموکریسی کو بحال کرنے کی تحریک اس میں شامل ہے. دوسرا اس میں مطلب جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بشرا بی بی کو رہا کیا جائے. عمران خان، بشرا کو بی نہیں. بی سمیت سیاسی قیدیوں جس میں علی وزیر بھی شامل ہیں، ان کی رہائی ہونی چاہیے، مہرنگ بلوچ وغیرہ کی رہائی. لیکن پی ٹی آئی کی حد تک 2 صرف پوائنٹ ہیں. انہوں نے اپنے ایجنڈے میں جہاں پر کہا گیا ہے کہ آئیے مل کر ایک ایسا چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کریں جس میں تمام جماعتیں شامل ہوں، اس کے لیے بھی پھر آگے بڑھنا ہوگا. دیکھتے ہیں پی ٹی آئی اس میں شامل ہوتی ہے، کتنا آگے بڑھتی ہے. دوسرا، اس تحریک کے تحفظ آئین پاکستان نے چونکہ یہ تحریک لیڈ کرنی ہے، اس میں پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ ایک حصہ ہے. پی ٹی آئی کو
حکم ایک طرح سے دیا گیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے کہ ایک ریگولیشن ہے خیبر پختونخوا کی حد تک کہ آرم فورسز کو آپریشن کے لیے انوالو کرنے کا ایک قانون تھا. سپریم کورٹ میں ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، ایڈ آف سول پاور، اس قانون میں سپریم کورٹ میں جو کیس ہے، اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت اس کو واپس لے لے درخواست کو، تاکہ خیبر پختونخوا کی حد تک یہ آپریشن میں فیسیلیٹیٹ ریاستی اداروں کو نہ کیا جا سکے. وہ کافی عرصے سے نہیں لگا، اور اس میں تو جب مجھے یاد پڑتا ہے عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت تھی، اور وفاقی حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئی تھی، اب یہاں پہ تو وفاقی حکومت ہی تبدیل ہے جس کے اوپر جو ہے وہ جسٹس وقار سیٹھ کا جو فیصلہ تھا اس میں اس کو ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کا اس کو تو انہوں نے کالعدم کر دیا تھا، جس کے خلاف پھر عمران خان کی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئی تھی، اور جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بینچ جو تھا اس نے اس کو اسٹے کر دیا تھا. اور اس کے بعد سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کہا ہے کہ اس کو واپس کیا جائے، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت کرے. اب مجھے بتائیں کہ علی امین گنڈاپور کیا اس کو واپس کریں گے، کیونکہ یہ واحد ایجنڈا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی 2 روزہ قومی کانفرنس میں پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے کہ آپ ادھر سے شروعات کریں. اب دیکھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے سنجیدہ ہے تو پھر علی امین گنڈاپور اس حوالے سے سپریم کورٹ میں جو ان کی جانب سے درخواست ہے وہ واپس لیں گے. دوسرا آگے بڑھتے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے عمران خان لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے بھی اس میں انپٹ ہے، وہ پی ٹی آئی کا یہ پروٹیسٹ اس کا حصہ ہے. لیکن دوسرا اپوزیشن اتحاد میں کہا گیا ہے کہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں. ان غلطیوں کو تسلیم کرنے کے حوالے سے 9 مئی کا میں نہیں کہتا، لیکن ماضی کی غلطیوں کو جس طرح نیلسن منڈیلا کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ تمام اپنی غلطیوں کو ادارے. اچھا ویسے حیدر مجھے ایک بات بتائیں، کن کن غلطیوں پہ معافی مانگیں گے؟ پارلیمنٹ پر حملے کی معافی مانگیں گے، وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر حملے کی معافی مانگیں گے، آئین پر حملے کی معافی مانگیں گے جو عدم اعتماد کے اندر کیا، مسجد نبوی کی حرمت کے حوالے سے جو پروٹیسٹ ہوا اس پر معافی مانگیں گے، پولیس کے اوپر پیٹرول بمس کے ساتھ جو حملہ کیا گیا اس کی معافی مانگیں گے، چیزیں آگے بڑھانی ہوں گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ملک کا آئین توڑا عدم اعتماد کی تحریک کے اندر، اس کے اوپر معافی مانگیں گے. کس کس چیز پہ پاکستان تحریک انصاف معافی مانگے گی؟ سر نہیں، آپ ایک طرف بات کر رہے ہیں، سارے فیکٹس ہیں بھائی. یوں کیجئے کہ پھر 12 مئی کے واقعات میں یہ کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ پہ بھی جو سیاسی جماعتیں آ کر دھمکاتی رہیں، حملہ آور ہوتی رہیں، انہوں نے سزا بھگتی. انہوں نے سپریم کورٹ حملہ کیس جو 96 کی آپ بات کریں اور آپ کا اشارہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہے، اس وقت یہ راؤڈیزم کا کیس چلا، اس میں جو لوگ انوالو تھے ان کو سزائیں ہوئی، وہ نااہل ہوئے سیاست سے. میاں منیر تھے، طارق عزیز تھے، اور دیگر لوگ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں مجموعی طور پر ملک کی بہتری کے لیے سب اپنی غلطیاں مانیں. پی ٹی آئی کو بھی ماننا چاہیے، لیکن دیگر جماعتیں بھی، ریاستی ادارے 3 مرتبہ پاکستان میں مارشل لا لگا، جس طرح غیر آئینی اقدامات لوٹنے پر بھی معافی مانگی جائے گی، 9 مئی پر بھی معافی مانگی جائے گی، اگر انہیں ماننے 26 نومبر وفاق پر حملہ کرنے اور صوبائی کی حکومت کے وسائل استعمال کرنے کے پر بھی معافی مانگی جائے گی. کس کس چیز پر معافی منگوائے گی اپنا تحریک تحفظ آئین پاکستان تحریک انصاف سے؟ آپ کی بات ایڈ کرتے ہوئے آگے بڑھوں. دلچسپ بات یہ ہے کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کی سوچ صرف 2018 سے آگے ہے، اس سے پہلے جاتی ہی نہیں. لیکن آپ بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی باتیں کرتے ہیں. ملک میں آئین جو توڑا گیا، ملک میں جو مارشل لا لگتے رہے، اس پر بھی چلیں بالکل اس بات پہ آ جاتے ہیں. ملک کے اندر آئین توڑا گیا 3 نومبر 2007. جنرل پرویز مشرف کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے سنگین غداری کا مقدمہ کیا، اور اس سنگین غداری کے مقدمے کو فرسٹریٹ کرنے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے جو ہے پروسیکیوٹر ٹیم ہی چینج کر دی تھی. کیا آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ جب جسٹس وقار سیٹھ جو ہیں انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس کے اندر سزائے موت سنائی تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وفاقی وزراء نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور عدلیہ کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا. بالکل ایسے ہی فواد چودھری اس کا حصہ تھے. جب عدم اعتماد کی تحریک ایک منٹ حیدر شاہی صاحب آپ سن لیجئے نا، جب عدم اعتماد کی تحریک ہوئی اور اس وقت عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے ان کی عدم اعتماد کی تحریک جو فرسٹریٹ کی گئی تھی، جس طرح سے اس کو خلاف آئین قرار دیا، اور اس کے اندر ایک سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ یہ آرٹیکل 6 کا
مقدمہ بنتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اسی سپریم کورٹ نے کی تھی نا, جسی سپریم کورٹ نے جس میں عمر تا بندیال تھے اور عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا, یہ اسی میں تھا. اور پھر اسی پاکستان تحریک انصاف نے ان جج صاحبان کی تصویروں کے اوپر جوتے نہیں مارے تھے, وہ عدلیہ پر حملہ نہیں تھا. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں سے اور بشمول ریاستی اداروں سے جہاں جہاں غلطی ہوئی اس غلطی کا خمیازہ بھگتنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن تحریک تحفظ, اب بالکل یہ وہی بات ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی یہ ایک بہت عرصہ پہلے سے جو ہے وہ آتی رہی ہے. اور بات کہیں اور بڑھ گئی ہے اگر احتجاج کی حد تک رہا جائے. نہیں, آپ نے جو ہے نا وہ کہا نا کہ معافیا مانگی جائے, تو معافیا تو پھر یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یہ آئین لیکن بنیاد تو شروع کی جائے, قانون توڑا گیا ہے, اپنی پارٹی کا آئین توڑا گیا ہے, اور پھر عدلیہ کے اوپر حملے کیے گئے. بالکل ان کو اپنی غلطیوں پہ معافی مانگنی چاہیے, دیگر جماعتوں کو اپنی غلطیوں پہ مانگنی چاہیے, اور ریاستی اداروں کو معافیا مانگ چکے. 2006 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی کیا وہ اسی وجہ سے کیا تھا, لیکن پھر اس کے بعد جو پولیٹیکل سپیس ہے, جس طرح سے 2018 کے انتخابات کے اندر جوڈیشل انجینئرنگ کر کے عمران خان صاحب کو لایا گیا, اور پھر اس کے بعد ایپیکس کمیٹیوں کے ذریعے سے معاشی معاملات اس تک لے کے گئے, اور اب بھی جو ہے وہ کہتے ہیں میں جمہوری قوتوں سے تو بات ہی نہیں کرنی ہے, میں نے تو گالی کتنے اور کرنی ہے. اور اب نئی وہ چیزیں آ گئی ہیں سامنے. حذیفہ رحمان جو ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی, انہوں نے تو ایک اور بام شیل پھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ برطانوی کمشنر جو ہے اس کے ذریعے سے, ہائی کمشنر کے ذریعے سے جو ہے وہ رابطہ ہوا, اور یہ تیار تھے. پھر یہ اس کے اوپر جو ہے NRO لینے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی رسپیکٹیبل طریقہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ جو حقیقی آزادی امریکہ نے جو حکومت تبدیل کی تھی, آج ان کے بیٹے امریکہ کو کہتے ہیں کہ جناب ہمیں آزادی دلواؤ. تو ہماری کولیگ ہیں نوشین, انہوں نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ ٹویٹ کی تھی. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, کہ وہ پہلے بھی امریکہ سے آزادی مانگ رہے تھے اور آج بھی امریکہ سے آزادی مانگ رہے دیکھیں اختلاف. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا حیدر شیرازی صاحب. تو یہ جناب حیدر شیرازی صاحب نے بتایا کہ پیسے بھی تقسیم ہو رہے ہیں ریلی کے لیے, اور وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور. اور بات یہی ہے, خبریں یہی آ رہے ہیں کہ دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے اساں تے کوئی گل نہیں کرنی, شرائع دستور سے ایک رسائی سے اجازت دیجیے. اللہ